اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لائق حمد و ثنا مالک و مقصود ہے تو، عرش تا فرش تجھے دیکھا ہے کہ معبود ہے تو، عرش تا فرش تجھے دیکھا ہے کہ معبود ہے تو، اور ذرے ذرے میں ہے لاریب تیری ذات محیط، ذرے ذرے میں ہے لاریب تیری ذات محیط، کون کہتا ہے کہ فقط عرش پہ محدود ہے تو، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی تیرے کرم کا نہ کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ، صدا کھلا ہے رحمتوں کا خزانہ یا رسول اللہ، اور نغمہ صلی علی ورد زباں رہتا ہے، ہر گھڑی سامنے رحمت کا سماں رہتا ہے، اور جب مدینے کے درباں نظر آتے ہیں دل بیتاب کو ہوش کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آج ایک اور خاص عنوان کے اوپر تفصیلاً گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے۔ مرزائیت اور قادیانیت کے اوپر ہماری کافی ایپیسوڈ آ چکی ہیں، اور قادیانی حضرات کی جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ یہ بڑے بڑے گمراہ فرقے، مسالک، مذہب اسلام کا نام لے کر اپنی دنیا میں آئے اور اپنا نام و نشان مٹا کے چلے گئے۔ آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا کیسے کیسے گمراہ فرقے تھے، لیکن ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن کسی فرقے کے اندر، گمراہ سے گمراہ فرقے کے اندر یہ تاثر نہیں تھا کہ جو ان کا دعویٰ تھا وہ اس کو چھپائیں اور کسی اور کا دعویٰ لے کر کے اپنی تبلیغ کریں، جبکہ مرزائیت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ جو ہے، جو اپنے ان کے قید ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، باطن میں رکھتے ہیں اور ظاہر میں کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری ایپیسوڈ گزر چکی ہیں۔ لیکن اب لمبا فکریہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ اس نظریے کا ہو چکا ہے جن کے اندر مرزائیت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے رضوی صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا ایک ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے کہ میں نے انداز بیان ہے کہ میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، تحقیق کی طور پہ بات ہی کرتا ہوں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس عنوان پہ ہوگی کہ مرزائیت اور ان کے جیسی مماثلت کے عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ جو کہ ہماری عوام الناس میں اور علماء اہل سنت کی فیلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ خود کو علماء کہتے ہیں، خود کو اہل سنت کا باشندہ کہتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ ان کی جو عقائد اور نظریات ہیں اور جو ان کی تخلیات ہیں، جو ان کا طریق استدلال ہے، جو ان کا طریق بات ہے، جو وہ کس طریقے سے اخذ عقائد کرتے ہیں، ان کا وہ سارے کا سارا جو طریقہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق پر ہے۔ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہی میں تمہیداً چند ایک چیزیں پیش کروں گا۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی میں دیکھیں کوئی ذاتی دشمنی ہمارے کسی سے بھی نہیں ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو غیر مسلم کی پارٹیز کے اندر جا کر کے غیر مسلم کو بھی ایز اے بردر خطاب کرتا ہوں۔ تو وہ شخص جو کہ مرتد ہے اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو کسی کی ذاتیات کے اوپر ایک یعنی غلط اثر انداز ہوں۔ سب سے پہلے قادیانی اور ان کے جیسے نظریات رکھنے والے چند ایک حضرات، کثیر اس طرح کے لوگ گزرے، لیکن میں چند ایک لوگوں کے نام لیتا ہوں۔ آج کل کے اس نازک دور کے اندر ایک شخص ہے غامدی صاحب، جاوید غامدی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس کے نظریات کو آپ دیکھیں، میرے تنقید نہیں کروں گا، میں بات آپ کو سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور محمد شیخ کے نام سے ایک شخص کراچی کے اندر، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور اسی طرح غلام احمد قادیانی صاحب، یہ جو میں چار لوگوں کے نام لیے ہیں، ان میں مماثلت کیا ہے؟ یہ ایسے کیا ان کی نظریات میں مماثلت ہے؟ میں بالکل کسی کا شخص کا ذاتی جو ارادہ نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ایک علمی دلائل کی روشنی میں ایک سٹرکچر پیش کروں گا،
پھر وقتاً فوقتاً اس پہ گفتگو ہماری تفصیل کے ساتھ بھی آئے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ شخص ہے جس کی کتابوں سے ہم نے پہلے دکھایا ہے کہ وہ شخص وہ استدلال کرتا تھا، وہ فکر کسی آیت سے اخذ کرتا تھا، وہ نظریہ اور عقیدے کی بنیاد رکھتا تھا جس کی پہلے 1400 سال کے اندر یا 1300 سال کے پہلے جو ائمہ اسلام گزرے ہیں ان میں ان کا کوئی ایک فہم بھی نہیں پایا جاتا۔ یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر اپنا ایک فہم گھڑ دیا، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس نے نہ صحابہ کرام کے فہم کی جو ہے وہ سہارا لیا، نہ تابعین، تبع تابعین، آل بیت اور بعد میں ائمہ محدثین، فقہاء اور مفسرین، کسی کی رائے کو نہیں لیا۔ باقاعدہ اس نے اپنا ایک نیا طریق شروع کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھوں گا یہی صحیح ہے، اور بعد میں پھر دعوی مجدد، محدث، اور بعد میں مہدی اور عکس مہدی، عیسیٰ، عکس عیسیٰ، پھر نبوت، اور پھر وہ ذلی اور بروزی نبوت، اور پھر اس طرح چلتا گیا، اور تک کہ اس نے کہا کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں۔ وہ تو میں دکھا چکا، پہلے ایپیسوڈ گزر چکی ہیں میری دعوی نبوت قادیانی کے بارے میں۔ یہاں جو اس کی آپ جس کتاب کو چاہیں اٹھا کے پڑھیں، قادیانی کی کتابیں مجھ سے لیں آپ، میں دوں گا۔ جب آپ اس کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ جہاں کسی آیت کا ذکر کرے گا یا حدیث کا ذکر کرے گا تو اس میں سے وہ اخذ کرے گا جو پہلے کسی نے نہیں کیا، ایک اپنی عقل کے اوپر، اور پھر عقلی دلائل کسی چیز کو بھی تروڑ مروڑ کر اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ عقلی طور پر کسی چیز پر اوپر اپنا ایک موقف پیش کر سکتے ہیں اور عقل پھر اسے تسلیم کرے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ جیسے کہ آج کا نسل جو ہے، یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ کدھر ہے، دکھائیں مجھے۔ انسان مرتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، قیامت نہیں آ رہی، کب آئے گی قیامت؟ تو وہ جو عقلی دلائل کو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اچھے خاصے متقی پرہیزگار مسلمانوں کے دماغ میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے دلالت یا اسلام کے جو نظریات ہیں، جو غیب کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، بس ہم ایمان رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح جو عقل کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے کام اور گل کھلائے، اس کو لوگوں نے جلدی ایکسیپٹ کیا، کئی لوگوں نے جلدی ایکسیپٹ کیا۔ تو اسی طرح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ عقلی دلائل کے اوپر تھا، اور پھر ان دعووں کے اندر اس کا اتنا تضاد تھا کہ وہ ایک خطاب میں کچھ کہتا تھا، دوسرے میں کچھ کہتا تھا۔ اسی طرح آپ ادھر آئیں، غامدی صاحب کو آپ دیکھیں، جوید غامدی صاحب نے نظریات اسلام میں سب سے پہلے اپنے نظریات بیان کیے کہ جو پہلے ائمہ گزرے، محدث گزرے، وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، انہوں نے جو کہا ان کی اپنی غلطیاں، اپنے استدلال، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یعنی انہوں نے بھی اپنا ایک طرز پہ قرآن و حدیث کو جاننا شروع کر دی۔ یعنی غامدی صاحب نے بھی قرآن کو اسی طرح اپنی عقل کے اوپر تولنا شروع کیا اور اپنے نظریات اور قید اپنے عقل سے اخذ کرنا شروع کر دیے عالم اسلام کے اندر ایک نئے طریق سے، جس طرح قادیانی نے شروع کیے تھے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں شیخ محمد صاحب کو، وہ آپ ان کی کلپس دیکھیں، انہوں نے بھی قرآن کہا جی قرآن کے اوپر بنی اسرائیل کو سب سے افضل کہا گیا ہے اور ہم ہی وہ بنی اسرائیل ہیں، جنہیں فضلت العالمین کی لفظ استعمال ہوئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر فضیلت بنی اسرائیل کو دی گئی، اور وہ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہیں؟ نہیں، ہم ہیں، تو ہم ہی بنی اسرائیل ہیں جن کی طرح نبی آئے، اور ہم ہی اس تمام امت میں افضل ہیں، اور اس طرح۔ تو انہوں نے بھی عقل کے اوپر، حالانکہ دلائل بڑے سخت ہیں ان کے، قرآن کی آیات سے ہیں، کوئی انکار تو عقلی طور پر تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہاں روایت کے طور پر کیا جا سکتا ہے، تو ان کے دلائل بھی سخت ہیں جناب، وہ بھی اپنے عقل کے اوپر قرآن کو تولتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لفظ جو صحابہ کرام کے لیے آئے، کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ ہر اس کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ شیخ محمد نے اپنے استدلال کے اوپر قرآن و حدیث کو سمجھا ہے۔ اسی طرح پھر انہی کی طرح ایک اور نوجوان وہ ہے جناب جو یہ بھی مرزا ہیں، اور آج ہند پہ ہماری گفتگو ہونے والی ہے، تو مرزا انجینئر نے بھی وہی کام کیا۔ وہ کیا کیا کہ وہ اپنے عقلیات کے اوپر عقائد، باقی عقائد کے اندر اپنی تعریفات کر کے وہ پیش کرنا شروع کر دیے، اور ان کو اہل سنت کا نام دے دیا اور کتاب سنت کا نام دے دیا۔ تو یہ بہت بڑی ظلم ہے۔
اب سب سے پہلے قادیانی کی بات میں بتاؤں گا. مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو دیکھ کر کے جس شخص کے ساتھ بیٹھتا اس کے نظریات اس کے عقائد کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اس طرح کی ہی گفتگو کرتا. اگر خطاب کرنے کے دوران مجمع شیعوں کا زیادہ ہوتا تو وہ شیعت پیش کرتا. آج کل کئی علماء اہل سنت بھی ہیں جو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ مجمع شیعوں کا ہے تو پھر یا علی علی کا نعرہ یعنی شان علی بیان کریں گے. اگر جو ہے مجمع خارجیوں کا ہے تو پھر اب شان ابوبکر صدیق بیان کریں گے. یعنی جس کا جس طرف رجحان زیادہ ہے وہ چیز پیش کرنا. یہ بالکل علماء حق کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضور نے فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں حضور حوال بتا رہے تھے، فرمایا وہ بنی اسرائیل کے علماء اور بنی اسرائیل تباہ اس لیے ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے عوام کو دیکھ دیکھ کر مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے تھے اور پھر وہ قوم برباد ہو گئی. علماء کے دل عوام کے ساتھ اللہ نے یوں ملا دیے، پھر جیسی عوام کہتی علماء ویسے چلتے تو وہ گمراہ ہو گئے. حضور نے فرمایا خبردار میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا ہے، صحیح صحیح مسئلے بیان کرنے ہیں. یہ تمام علماء کو اللہ کے رسول کا پیغام ہے، حکم ہے. اب قادیانی کرتا کیا تھا؟ قادیانی نے جب خاص قسم کے لوگوں میں بیٹھتا تو کہتا کہ الہام کا تو میں دعوے دار ہی نہیں ہوں، میں نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں مجھ پہ وحی آئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے یا مجھ پہ وحی ہوتی ہے، جو یہ دعویٰ کرے، قادیانی نے خود لکھا شہادت المسلمین کے اندر، تو کہتا ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں کون ہوں؟ تو میں کتوں اور سوروں سے بدتر ہوں. میں کتاب پڑھ رہا ہوں، قادیانی کی کتاب پڑھ رہا ہوں، برا بھلا کہنا میری عادت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. تو قادیانی نے یہ بات کہہ دی کہ میں کون ہوں؟ میں کتوں سے سوروں سے بدتر ہوں اگر میں یہ دعویٰ کروں مجھ پہ الہام ہوتا ہے اور وہی کا میں جو ہے اقرار کرتا ہوں. اب کیونکہ سامنے جو آڈینس تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے خطاب تھا، وہ سنی ہوں گے یا جن کا عقائد اہل سنت کے مطابق ہیں وہ ہوں گے، تو ان کو امپریس کرنے کے لیے یہ بتایا کہ آپ کو لوگوں نے بتایا کہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، یہ غلط ہے. میں تو وہی اور نبوت الہام کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، مجھ پہ نہ الہام ہوتا ہے نہ وہی ہوتی ہے، اور اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں سوروں اور کتوں کے جیسا ہوں. اور پھر جب جو لوگ ان کو ماننے والے تھے ان کے سامنے خطاب کیا تو اپنی کتاب پیش کی برہین احمدیہ، کہا یہ پوری کتاب وہ ہے جو اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے، اس کے اندر سارے الہام ہیں جو اللہ نے مجھ سے خطاب کیا ہے. اب جیسے لوگ دیکھتے تھے ویسی بات کرتے تھے، دو لوگوں میں اپنی باتوں میں تضاد، ایک محفل میں کچھ کہہ دیا ایک میں کچھ کہہ دیا. میری گفتگو پہلے گزر چکی ہے، قادیانی کے 24 دعوے میں نے دکھا چکا ہوں جو مختلف اس نے دعوے کیے ہیں، وہ میرا ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں صرف مختصراً بیان کروں گا. پھر قادیانی نے ایک سٹیپ اور لیا، کہا کہ میں عالم وقت ہوں، مفتی ہوں میں. تو جب لوگوں نے مفتی مان لیا تو پھر کہا جی کہ میں جو ہے مجھ پہ الہام ہوتا ہے. لوگوں نے کہا تو نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا خبردار خاتم النبیین احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا قرآن میں حکم ہو چکا، لہذا خبردار رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. میں نبی نہیں ہوں، میں تو مجدد ہوں. میں کون ہوں؟ میں مجدد ہوں. پھر اسی طرح میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی دعوے دکھاؤں گا، وہ الگ بات آ رہی ہے. اسی طرح پھر کہا جی لوگ جب مان چکا جی میں محدث ہوں، پھر کہا جی میں مہدی ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں عکس عیسیٰ ہوں، پھر کہا میں عین عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر کہا جی کہ میں تو محمد ہوں جو قادیان میں دوبارہ آ گیا ہوں، اور پھر کہا میں رسول ہوں، خدا وہی سچا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. تو یعنی اپنی باتوں میں تضاد. اور پھر حتیٰ کہ اس وقت ہندوستان اور قادیان کے قریب آریوں کا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا. آریا ایک قوم ہے، اس قوم کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا. اس قوم کے مجمع میں اب آری لوگ زدہ ہوتے تھے، تو ان کو پریس کرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا کہ خطاب کے اندر، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، میں آلریڈی دکھا بھی چکا ہوں کہ میں آری نسل سے ہوں. میں کون ہوں؟ میں آرائن ہوں. میں کون ہوں؟ قادیانی نے کہا میں نسلی کون ہوں؟ آرائن ہوں. پھر اس نے ایک خطاب کیا اور اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ شیعہ کے مجمع میں تھا. تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں فاطمی و نسل شیعہ ہوں.
یعنی میں کہتا ہے میں فاطمی و نسل شیعہ ہوں. پھر اس نے جو ہے حنفیوں کے درمیان خطاب کیا. جب حنفی سامنے جاتے تھے تو کہا یاد رکھو میں تو فارسی النسل ہوں. امام اعظم حنیفہ فارسی النسل تھے. اس نے کیا کہا کہ میں کون ہوں؟ میں فارسی النسل ہوں. اور جو حدیث کے اندر ذکر ہے کہ فارس سے ایک شخص آئے گا اور وہ دین کو زندہ کرے گا تو وہ ابو حنیفہ نہیں تھے، وہ میں ہوں قادیانی. اب آپ خود مجھے بتائیں اور پھر ایک اور جگہ دعویٰ کیا کہ میں تو مغل کی قوم سے ہوں، میں مغل ہوں، میرے باپ دادا مغل تھے. پھر ایک جگہ کہا کہ میں پٹھان ہوں، کیونکہ پٹھانوں کو امپریس کرنا تھا نا. پھر اسی طرح اس نے ایک جگہ کہا میں چینی و نسل ہوں، یعنی چین سے میرے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے. یعنی اس طرح اس کی اپنی نسل کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا وہ دعوے ہیں. پھر اس نے یہاں تک لکھ دیا، قادیانی نے یہاں تک لکھ دیا کہ لوگوں نے پوچھا بھی آپ نے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ سید ہیں، آپ نے ان کو کہا ہے جی ارائین کو کہا ہے کہ آپ ارائین ہیں، آپ نے ہمیں کہا ہے جی کہ آپ فارسی ہیں، اور لوگوں کو کہا ہے آپ نے چینی ہیں، تو آپ ہیں کیا؟ کہا کہ میں مرکب معجون ہوں، سارے خونوں کا میں مرکب معجون ہوں، میری نسلیں بے شمار ہیں. کتابوں سے بات ہے بھائی، جھوٹ نہیں بول رہا. اب جو ہے میں یہ بات میں نے قادیانی کی تھوڑی سی آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس شخص نے قرآن کے اوپر جو جھوٹ باندھے اور آیات وہ گستاخی کی، وہ میری اپنی گفتگو گزر چکی ہے. یہ تھا قادیانی. اب آتے ہیں مرزا انجینئر کی طرف. اب قادیانی اور مرزا انجینئر کے اندر مماثلت دیکھیے. نظریات اپنے طریقے سے اخذ کرنا، پہلو پر فتوے لگانا. قادیانی وہ شخص ہے جس نے صحابہ کرام کی بھی گستاخی کی ہیں. قادیانی نے کہا کہ ابو بکر و عمر جو ہیں وہ میرے جوتے باندھنے کے بھی لائق نہیں ہیں. اور انجینئر مرزا نے کہا اوے مغیرہ معاویہ اور جو ہے آل امیہ پر جو ہے لعنتیں کرتا رہا ہے، اور پھر ابو ہریرہ کے شاگرد امام مسلم پر لعنتیں کرتا رہا. یعنی ایسا شخص مرزا انجینئر ہے جو قادیانی کے بالکل طرز کے اوپر چل رہا ہے. آیا کہ وہ ایک نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، گستاخیاں، صحابہ کرام کا انکار، فہم حدیث کا انکار، فہم قرآن کا انکار، اور 1400 سال کے اعتقاد اہل سنت کا انکار، اور ائمہ اربعہ کا انکار، اور پھر ائمہ محدثین و مفسرین کے اگینسٹ جا کر کے اور امام سیوطی کے خلاف بولنا اور ائمہ کے خلاف بولنا. ٹھیک انجینئر مرزا کا انجینئر قادیانی کی طرح ہی معاملات ہیں. تو مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی یہ دونوں کے دونوں جو ہیں بالکل اعتقاد کے نظریات کا استدلال کرنے اور استنباط کرنے میں ایک ہی جیسے ہیں. اچھا، اب آگے آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا. اب مرزا انجینئر جب شیعت کے دفاع میں کوئی مسئلہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ تحریف القرآن کے متعلق بات کی، یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کے بارے میں بات کی، یا اس طرح کی بات کی، تو مکمل شیعہ کا ڈیفینس جس سے ویڈیو میں کرنا ہوتا ہے اسی ویڈیو میں شیعہ کا دفاع کرتا ہے اور سنیوں کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے سنیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور خود کو کہتا بھی ہے کہ میں سنی ہوں، میرا منہج اہل سنت ہے. اچھا، اور جب کہیں دیوبندی یا تبلیغی جماعت کی حمایت کرتا ہے یا طارق جمیل صاحب کی حمایت کرتا ہے تو پھر پل باندھ دیتا ہے، کہتا ہے جو تبلیغی جماعت طارق جمیل صاحب اور دیوبندیوں کی مخالف ہیں تو وہ خود ان کے اکابرین گمراہ ہیں. تو بریلیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف ایک لمبی طویل طور پر باتیں کرتا ہے. یعنی جہاں خوش کرنا ہوتا ہے دیوبندیوں کو جس کلپ میں، اس کلپ میں دیوبندیوں کی حمایت اور باقیوں کی تردید کرتا ہے، حتیٰ کہ نیم تکفیر بھی کر دیتا ہے. اب آپ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں تکفیر کسی کی نہیں کرتا. ایک ہوتی ہے ایگزیکٹ کسی کی شخص سے تکفیر کرنا کہ فلاں جو ہے وہ کافر ہیں یا فلاں طبقے والے کافر ہیں، ایک یہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایسا کرنے والے کافر ہوتے ہیں، اس اعتقاد کے رکھنے والے مشرک ہیں،
اور یہ ایک دوسرے کی طرز میں کافر ہیں، یعنی اس طرح کر کے، یعنی وہ کافر بھی نہ کہنا اور کافر کہہ بھی دینا۔ ایک بے شمار مثالیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں صرف۔ تکفیر بھی کرتا ہے، نیم تکفیر بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بریلویوں کی حمایت میں اعلیٰ حضرت کے جب کئی فضائل بیان کرتا ہے، ان کے فتوے دکھاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان کرتا ہے کہ کلپ میں نے دیکھا بریلوی خوش ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ہے کئی جگہ تعریف کر دیتا ہے، اور پھر دوسرے کلپ میں جب دعوت اسلامی کے خلاف بولنا ہوتا ہے اس میں کسی اور فرقے کی تعریف کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ تھوڑے بہت جو عوام جڑتی جائے اس کے ساتھ۔ اور قادیانی بھی یہی کرتا تھا، تاکہ کچھ لوگ جڑتے جائیں، جب ایک بری جماعت بن جائے گی پھر اگلا دعویٰ کرے گا۔ اور مرزا انجینئر بھی یہی کرتا ہے، پہلے شروع میں احتیاط سے نام لیتا تھا، کسی کے اوپر تکفیر یا تذلیل نہیں کرتا تھا، جب بڑی تعداد میں لوگ سننے والے ہو گئے تو اب ان کی جو ہے وہ تردید بھی کرتا ہے۔ اور گستاخی صحابہ کرام آپ دیکھیں تو حضرت مغیرہ کے بارے میں لفظ استعمال کرتا ہے، اوے مغیرہ، اوے مغیرہ۔ خدا کی قسم، جو لوگ کہیں یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ نازیبا نہیں ہے، میں بعض بھائیوں کو کہتا ہوں، دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں۔ جو میرے صاحب کے ماننے والے ہیں، میں تو صاحب کہتا ہوں، میں تو عزت کے ساتھ نام لیتا ہوں، تو میں صرف اتنا کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں یہ جملہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بڑے بھائی کو، بڑے بھائی کا نام بلال ہو، آپ گئے اوے بلالیا، اوے بلالیا، آپ ذرا ایسا کہہ کے دکھائیں مجھے۔ آپ بڑے بھائی کا نام آپ اپنے باپ کو ایسے کہہ کے پکاریں، آپ خدا کی قسم آپ کے باپ آپ کے منہ توڑ دے گا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے باپ سے بات کرنے کی؟ باپ کی ایک ایسا شخص، ایک استاد آپ کا ہو، اور صحابہ کرام ہمارے روحانی استاذ ہیں جن سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں، ہمیں دین ہمارا ملا، ہمیں ملا تو دین سارا کہاں سے ملا ہے؟ کیا یہ علمی کتابیں کہنے والے حضرات پہ پاس کتابیں آئی تھیں؟ نہیں، بابے آئے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، سب سے پہلے بابے ہیں پھر کتابیں ہیں، جب کتابیں نہیں بھی تھی تو بابے تھے۔ یہ کہاں سے یہ میرے بھائیوں آپ لوگوں نے لیا ہے یہ عقیدہ کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور، تو کتابیں پڑھو بابوں سے بچو؟ یہ کہاں سے، کس طریقے سے؟ ہمارا تو دین چلا ہی بابوں سے ہے۔ اسلام کی اولین میں تو کوئی کتاب تھی ہی نہیں میرے بھائی، قرآن بھی تو لکھا ہوا کھالوں پہ ملتا تھا، لوگوں کے لوگ حافظ تھے، سارا بابوں سے، صحابہ کرام سے میں ملا ہے قرآن بھی اور حدیث بھی، حضور کے فرمان بھی۔ آپ کہیں جی کہ بابوں کا دین اور کتابوں کا اور پھر آپ اپنے باپ کو اس طرح مغیرہ، اوے مغیرہ کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ آپ اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارا باپ شراب پیتا تھا۔ اب وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ وہ صحابی رسول امیر معاویہ کے پاس آئے تو کہا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا۔ کیا شراب پینے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ اے معاویہ میں نے تمہارے گھر میں وہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اب شعیب ارنوت نے یہ جو ہے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن وہ پیش نہیں کیا، پھر اس روایت کو بھی مس کوٹ کیا صرف صحابہ کرام پہ تنقید کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں امیر معاویہ کے دفاع میں وہ چیز آئے گی۔ اچھا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اوے مغیرہ کے لفظ، اور پھر اللہ کے ذکر لیے کہا کہ یہ تم کرتے ہو اللہ اللہ اللہ۔ یہ کہیں تصوف کی دنیا میں لوگ اللہ اللہ کر کے ایک ذکر کرتے ہیں، تو کہتا ہے یہ ذکر اللہ اللہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فضول ہے۔ ذکر اللہ کرنا فضول ہے، اللہ اللہ کرنا فضول ہے، یہ لفظ ہی کامل نہیں ہے، اللہ کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے یہ جس کا ذکر کیا جائے۔ یہ علم ہے، یہ کیسا علم ہے؟ کدھر کا علم ہے یہ؟ اور پھر کہتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک، اس شخص نے جس طرح قادیانی پاک مریم کے بارے میں سخت ترین گستاخی کی اور کہا کہ پاک مریم یہ نکاح سے پہلے یوسف نجار کے ساتھ گھما کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر وہ اللہ معاف کرے، وہ میں لفظ زبان میں لانا چاہتا جو اس نے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیے ہیں۔ تو قادیانی نے جس طرح گستاخی کی
امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، سیم اسی طرح اس نے بھی پھر اللہ کے رسول عیسی علیہ السلام کو شرابی تک لکھا قادیانی نے۔ اس نے تو کہا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ چھوکرا۔ اور پھر عمر صدیق صاحب نے مرزا انجینئر کو چھوکرا کہا، جو کہ حدیث عالم ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ صدیق صاحب کو جوابی کلپ میں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بازاری زبان ہے، لفظ چھوکرا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ بازاری زبان ہے جو میرے خلاف استعمال کی گئی۔ اور پھر وہی انجینئر مرزا صاحب جو ہیں اپنے جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ چھوکرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب رسول اللہ کے لیے لفظ کا استعمال کرنے پر بازاری زبان یاد نہیں، ہاں ان کے لیے کہا جائے تو غلط ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں انجینئر مرزا صاحب کے ماننے والے حضرات سے، ہماری آپ سے کیا دشمنی ہے؟ کیا دشمنی ہے آپ سے میری؟ میں کچھ چندے لیتا ہوں کسی سے؟ نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر چھوکرا آپ اپنے باپ کو کہہ دیں، آپ باپ قبول کر لے، آپ مسکرا دے، تو پھر انجینئر مرزا صاحب نے آپ ٹھیک کہا ہے، آپ ان کو مان لیں کہ انجینئر مرزا صاحب نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چھوکرا رسول اللہ کے لیے کہنا گستاخی ہے اور مرزا صاحب کو چھوکرا کہا گیا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی، تو سر میں تو ابھی بھی تحمل سے ہی کام لے رہا ہوں، یہاں کوئی سخت زبان استعمال نہیں کر رہا، اتنا ہی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ہوش کرنے چاہیے ہمیں۔ ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے، جدھر ہمیں لے کے چلتا ہے ہم ادھر ہی جاتے ہیں، ہمیں ہوش کرنے چاہیے۔ پھر اگلی آپ دیکھیں، امام مرزسرین کے پاس کچھ لوگ آئے، مقدمہ سند دارمی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اس کے اندر ایک اپنی من گھڑت استدلال کر کے 70 صحابہ کے شاگرد امام مرزسرین پر لعنت بھیجی مرزا نے۔ مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بات۔ یہ طریق قادیانی کا تھا، یعنی نئی ریسرچ کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن پہلے ائمہ کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ قرآن اور حدیث کا صحابہ کرام نے جو فہم سمجھا اور بعد میں جو ائمہ محدثین نے سمجھا، ان کے اوپر تنقید کرنے پر پابندی ہے۔ اپنا استدلال یا اپنی تحقیقات کافر کرتے ہیں، غیر مشرک جو غیر مسلم ہے وہ بھی جو ہے جو غیر مسلم ہے وہ کرتے ہیں تحقیقات قرآن کریم پر، تو ہم انہیں کہیں جی آپ نے غلط تحقیقات کیوں؟ گستاخی نہیں، تحقیقات کرتے ہیں وہ بھی، لیکن وہ کسی جو ہے وہ شخصیات اسلام کی معتبر شخصیات کے اوپر وہ تنقید نہیں کرتے۔ اسی طرح مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے، وہ پہلے ائمہ کو گمراہ کہتے تھے اور اس طرح کی ان پر لعنتیں کرتے تھے۔ پھر دیکھیں آپ، یعنی جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، جس کا اپنا کم علمی کے اوپر قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ ہوتا ہے، ناظرین اس کی گفتگو میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ یہ بات نوٹ رکھ لیں، جو بندہ جس کی گفتگو ایک جگہ کچھ اور ہو، پھر اسی کی اپوزٹ کہیں اور گفتگو ہو، یعنی آپس میں کمبائن گفتگو نہ ہو بلکہ اس میں اختلاف پایا جائے،
اس میں کوئی ڈیڈکشن پائی جائے، آپس میں اختلاف لڑائی پائی جائے، اختلاف پایا جائے، سمجھ لو کہ اس شخص کے نظریات اپنے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ ایک جگہ کچھ کہے گا دوسری جگہ کچھ کہے گا۔ مثلا اب مرزا صاحب نے کئی ایسی چیزیں ایک کلپ میں اندر کہیں اور پھر اس کے تردید میں دوسری جگہ کچھ باتیں کہیں۔ یعنی ایک جگہ کہتا ہے جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں۔ علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، وہ خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں۔ جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا رسولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مار۔ اب آپ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، آپ بخاری کھولیے، مسلم کھولیے، ابن ماجہ کھولیے، باب ما جاء فی بیان الخوارج کھولیے، حضور نے فرمایا یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، اور خوارج کے ساتھ سب سے زیادہ جو صحابی رسول نے اور خلیفہ راشد نے جنگ کی ہے وہ میرا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور قتال کیا اور ان کے ڈھیر لگائے، اور ڈھیر لگا کے ان میں سے چن چن کے ان کی نشانیاں دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ خوارج کے خلاف قتال کیا ہے اور ان کو ایسی دفن بھی نہیں کیا، ایسے پھینک دیا، ڈھیر لگا دیا ان کے۔ تو کیا وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا نے قوم عاد اور سمود کی طرح کاٹ ڈالو، یہ خوارج اس زمین آسمان کی نیچے سب سے بدترین مخلوق ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، تو ان خوارج کے جنازے کیا علی بڑھائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ اور عبداللہ ابن عمر پہ سے اعتراض کیا، وہ خوارج کی جنازے پڑھتے تھے اور ان کو جو سلام کرتے تھے، ہاں سلام کہنا یا ان کی اذان کا جواب دینا، اس بات تک اتفاق مانتے ہیں۔ ہاں جنازے پڑھنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ سب سے بڑا میرے صاحب کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ میں بڑا فقیر سا بندہ ہوں، کبھی چیلنج نہیں کرتا، دعوے نہیں کرتا، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، کسی روایت سے یہ دکھا دیں ابن عمر نے حضرت علی نے خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں یا ان کی جنازے پڑھائے ہوں۔ ہاں ایسے استدلال آپ کریں کہ جی وہ مسلمان تھے، ان کی نماز اذانیں ہوتی تھیں، تو پھر ان کی جو جنازے پڑھنے چاہیے تھے، تو پڑھنے بڑے ہوں گے۔ سر پھر آپ منافقین کے بارے میں قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ میرے محبوب تیری امت میں ہمیشہ ہیں اور جو اعلان کریں گے اور کرتے رہیں گے آمَنَ بِاللَّهِ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان لائیں گے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، محبوب ان کی جنازے نہیں پڑھنے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی۔ مسجد زرار کے نام سے پوری مسجد گروا دی، اور قرآن میں تو آیتیں نازل ہوئیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ توبہ کے اندر فرمایا محبوب یہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ہیں جو کافر ہو چکے ہیں، بے شک کلمہ پڑھتی ہیں، آخرت کا اعلان کرتی ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، محبوب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا اب یہاں پر اگلی بات کہا جی، پھر اسی طرح جی بھونگیاں مارتے رہے بندہ اور ایسی چیزیں کہہ دے جن کا ثبوت ہی نہیں ہو۔ جی نیوٹن کے پاس اور آئنسٹائن جو ہے وہ آج کتنا بڑا نام ہے فزکس کے اوپر، ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، تو میں انجینئر مرزا کے پاس اگر کوئی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے اور میں نے قرآن و حدیث کا فہم نہیں پڑھا، اگر میں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا اور میں نے قرآن و حدیث کے فنون اور علوم نہیں پڑھے، تو میں قرآن میں بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ڈگری کے بغیر بات کرتا ہے، تو آئنسٹائن اور ان کے پاس بھی ڈگری نہیں تھی۔ آئنسٹائن کو ڈگری کی لوڑ نہیں ہوتی، یہ ڈگریاں تو نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوں گے۔ نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ، ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے فزکس کی، نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، اتنے بڑے جھوٹ۔ دیکھیں آپ نے نہیں پڑھا، آپ تحقیق کر رہے ہیں تو کریں، ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ بس ائمہ محدثین اور جو فہم حدیث اور قرآن جنہوں نے بیان کیا ہے صحابہ کرام محدثین، ان کے اوپر لعن طعن، ان کے اوپر یہ نیگیٹو گفتگو نہ کریں، باقی آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ ڈگری کے بغیر بات کریں آپ، لیکن اس طرح نہ کریں آپ کہ جھوٹ نہ بولیں پھر اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔
کہ آئنسٹائن کے پاس ڈگری نہیں تھی جی، حالانکہ آئنسٹائن جو تھا وہ پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی تھی، اور نیوٹن جو ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا تھا اپنی فیلڈ کے اندر، وہ ماسٹر تھے۔ آپ اسلامی فیلڈ ہے آپ کی، آپ انجینئر ہیں تو انجینئر کی فیلڈ پر آپ ماسٹر ہیں، آپ اسلامک علوم کے اوپر ماسٹر آپ نے نہیں کیا ہوا۔ نیوٹن اور آئنسٹائن تم سے بہتر تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں پنگا نہیں لیا، اور آپ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر کے، انجینئر کی فیلڈ کو چھوڑ کر کے آپ اس دوسری فیلڈ کے اندر قدم رکھ کے اس کے اندر آپ نے اپنی ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فزکس کے علاوہ کسی اور فیلڈ کو چھیڑا نہیں، کیونکہ وہ جس میں ماسٹر تھے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، جس میں ماسٹر کیا ہوا تھا، جس فیلڈ کی ڈگری تھی اسی میں کام کیا، نہ کہ ہر فیلڈ کے اندر ہی وہ اپنا وہ کرتے رہیں۔ اچھا، اب جو ہے آپ دیکھیں اس نے پھر کہا ایک اور کلپ میں، میرا کلپ پورا اس کی رد میں ہے، علمی رد میں، تنقیدی رد میں، یا اس کی ذاتی رد میں نہیں، اس کی علمی گفتگو کے رد میں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ کتے کے ساتھ اور جانور کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرنے کے متعلق قدوری میں لکھا ہوا ہے، جس نے کتے کے ساتھ کر لیا یا اس بارے میں کر لیا، تو یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے شروع میں 9-10 سال کے بچے کو، تو میں نے اس پہ پورا کلپ بنا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پورا نصاب بھی دکھایا ہے، میں نے قدوری کی 3-4 ایڈیشن بھی دکھائے ہیں، اور میں نے وہ پوری عبارات بھی پڑھ کے دکھائی ہیں، اور پھر قدوری کے اندر جس حدیث کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ بھی میں نے دکھائی ہے۔ تو وہ میں نے دکھایا تھا قدوری کے باب الحدود کے اندر، ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الحدود کے اندر، اور دیگر کتب روایات کے اندر کتاب الحدود میں روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی جانور کے ساتھ وطی کر لے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے، یعنی جانور کو بھی مار دو اور اس شخص کو بھی مار دو، اور ایک روایت میں ہے کہ جانور کو بیچ دو یا ذبح کر دو، اور جو شخص ہے اس کو مار دو۔ تو کتاب الحدود کے اندر وہ زنا کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جانور کے ساتھ، اس کو فقہا نے قدوری کے اندر ڈسکس کیا، اور صرف اتنا کہا کہ جو شخص جانور کے ساتھ وطی کر لے اس کے لیے کیا حکم ہے، بس اتنا ہے۔ کتے کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی جانور کا نام نہیں ہے، اور یہ قدوری بڑھائی جاتی ہے کم سے کم بچے کی عمر 15 سال سے عمر ہوتی ہے، 18 سال کی عمر، اور یہ چوتھے سال کے اندر بڑھائی جاتی ہے، یا چوتھے کے بعد کے سال مختلف مدارس میں مختلف شیڈول ہوتے ہیں، تو 4 سال یعنی پہلے 3 سال بیسک علوم پڑھنے کے بعد بڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی بھی اس طرح کرتا تھا اور مرزا انجینئر بھی یہی کرتا ہے، یعنی کہیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے جی کتے کو اٹھا کر نماز پڑھنا، یہ جو ہے حنفیوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے، نہیں ہوتی، کتے کو نماز پڑھنا جو ہو جاتی ہے، اور بچے کو اٹھا کے پڑھنا نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کتے کو اٹھا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ بچے کو اٹھا کر نہیں ہوتی، تو یہ جھوٹ ہے۔ حنفیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں میں عرب میں رہ رہا ہوں، عرب میں لوگ بلیاں پالتے ہیں، کیٹس، چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں، ساتھ کھاتی ہیں، ساتھ بیٹھتی ہیں، ساتھ اٹھتی ہیں، جس برتن میں وہ کھا رہی ہوتی ہے اس میں وہ منہ دیتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بلی چھلانگ لگا کر کے اس کے ساتھ چمٹ جائے جیسے وہ اٹھاتے ہیں، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں ذرا یہ میرے صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، اس کا جواب دیں۔ آپ وہ فقی اپنا اسلوب لڑا کر کے جواب دیں گے؟ جی، تو فقہا نے اس کے اوپر کہا کہ جو لوگ کتا اٹھا گھر میں پالتے ہیں، اور ایسے کئی کتے ہوتے ہیں، میں نے خود جو ہے جب میں پاکستان میں تھا میں نے کتا پال رکھا تھا، میں نے ایئر فورس سے لیا تھا کتا، وہ میں نے پال رکھا تھا، اس کو میں جس طرح کرتا تھا وہ اس ویسے کرتا تھا، یعنی وہ چھلانگ لگا کے ہمارے کان تک بھی بیٹھ جایا کرتا تھا، کتا اس کی عادت اس طرح کی تھی۔ تو کتے کو سکھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، اور ٹرین کتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ گئے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو جو جانور حرام ہے، جن کا گوشت حرام ہے، ان کی لعاب بھی حرام ہوتی ہے۔ تو لعاب کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ساتھ ہونے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فقہائے احناف کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پالتو کتا جو آپ کے ساتھ چمٹ جائے اور آپ اس کو اٹھا لیں ایک ہاتھ کے ساتھ، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا حکم کچھ اور ہے،
ہاں اس کے منہ سے لے لگ جائے کچھ نہیں لگ جائے تو وہ اس کا حکم کچھ اور ہے. تو اس کے اوپر فقہاء نے بات کی اور اس کے ایک ترک کو جائز قرار دیا, نہ کہ یہ کہ جو چیز کا جواز موجود ہو تو وہی کیا جائے. جیسے دیکھیں نا حدیث کے اندر موجود ہے حضور نے گدے کے اوپر بیٹھ کر کے نماز ادا کی. تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت گدی پر ہی نماز پڑھو, لیکن یہ جواز موجود ہے گدے کے اوپر جا رہے ہوں یا سواری کے اوپر اونٹ کے اوپر ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. حضور نے جواز چھوڑ دیا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جو ہے حضور نے ایک وہ بچی کو اٹھا کر کے نماز کے اندر ایک ہاتھ سے اور نماز ادا کی. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے جواز بتایا کہ آپ بچے کو بھی اٹھا کے اگر مجبوری بن جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں, جواز موجود ہے. تو اسی طرح یہاں پر فقہاء کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جو ہے ہر کوئی شخص جو ہے وہ کتا اٹھا کر نماز پڑھے گا, بلکہ یہ ہے کسی نے پال رکھا ہو اور اس کے ساتھ اگر کتا چمٹ جائے اور وہ نماز ادا کرے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس سے جواز یہ ہے اگر لعاب اور اس کا منہ کا کوئی چیز نہیں لگی اور کتے کے بال بھی خشک تھے تو پالتو کتا ہے تو نماز ہو جائے گی. تو یہ فقہاء کا مسئلہ تھا جو جاہل انسانوں کو سمجھ نہیں آتا اور اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں. اور اسی طرح میں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی. تو اسی طرح جو ہے نا جناب نے یہ کہا کہ جوتی الٹی کر ہونے کے متعلق بہت بڑا جھوٹ بولا. یہ جناب نے یہ کہا اور آپ میں چیلنج اور دعویٰ کرتا ہوں روئے کنال میں جتنے بھی عالم موجود ہیں اہل سنت کے, دیوبندیوں کے, جو ہے شیعہ کے, ان کے سارے کلپس اکٹھے کریں, پوری زندگی کی ویڈیوز کے اندر اتنے جھوٹ کسی عالم نے نہیں بولے ہوں گے جنہیں میرے سامنے بول رکھے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیں یہ کیسے عالم اور محقق ہیں کہ پورے عالم جس کو آپ سب سے برا سمجھتے ہیں اس کی کلپ اٹھائیے. آپ اتنے جھوٹ نہیں ملیں گے آپ کو میرے ساتھ. اور صراحتاً جھوٹ کہتے ہیں الیاس قادری صاحب نے کہا ہے کہ جھوٹی الٹی ہو تو سیدھے سیدھے نہ کریں, الٹی پڑی رہے. حالانکہ الیاس قادری صاحب نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے جھوٹا الٹا ہو, جب الٹا پڑا ہوا ہو جوتا استعمال شدہ تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. تو یہ بھی جھوٹ جناب بولا. پھر قاضی ابو یوسف نے کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کو مالک نے کوڑے پڑوائے اور اس طرح کی گفتگو ایک صراحتاً جھوٹ ہے جو کہ مختلف یوٹیوب چینل پر ہی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے خلاف بھی اپنی باتیں, ایک کلم میں کہتا ہے مدونۃ الکبریٰ امام مالک کتاب نہیں, دوسری میں کہتا ہے کہ امام مالک کی ہی کتاب ہے. اور ان کی شاگردوں نے سوال کیے تو پوچھے, اب آپ اختلاف خود دیکھ لیں یہ کیسے اختلاف ہے. اور رفع دین کے متعلق کہتا ہے, بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں اور جہالت دیکھیں اس شخص کی, کہ رفع دین کے متعلق کہتا ہے کہ رفع دین کرنا چھوڑنے والے سنت کو چھوڑ رہے ہیں, اور ثابت سنت کو کہتا ہے کہ سنت کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور جو رفع دین نہیں کرتے وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں, لہذا بہت سخت یعنی جو ہے نا وہ لعنت فقہ کی, کہا کہ سنت کو چھوڑنے والا لعنتی ہے, حدیثوں سے ثابت کیا. ٹھیک ہے, تو جناب میرے صاحب نے سنت کو چھوڑنے والے کو لعنتی کہہ دیا اس لیے کہ رفع دین نہیں کرتا تو. اور اب حال ہی میں ایک کلپ اپلوڈ کیا, اچھا رفع دین چھوڑنے والا سنت کا تارک ہے اور اس پر لعنت کی, اور کہتا ہے نماز فرض کے ساتھ جو سنتے اور نفل پڑھتے ہو یہ نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں, اس پہ کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور مرزا کے جتنے لوگ ماننے والے میرے ساتھ رہتے ہیں یا مجھے جب میں ان کو دیکھتا ہوں, اب پہلے سنتے پڑھتے تھے, اب نماز کے اندر سنتے نہیں پڑھتے, نفل نہیں پڑھتے, صرف اور صرف فرض پڑھتے ہیں. اب زور کی پہلے 4 سنتے ہوتی ہیں, جو مرزا کا ماننے والا ہے وہ نہیں پڑھتا, مرزا انجینئر خود بھی نہیں پڑھتا ہوگا, اس نے تعلیم یہ دی ہے کہ زور سے پہلے 4 سنتے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی اس سے گناہ بھی نہیں ہے. ہاں 4 فرض پڑھ لو زور کے بس, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے, اور سنت چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ رفع دین چھوڑنے پر کیا کہا تھا کہ وہ سنت ہے, چھوڑنے والا لعنتی ہے. اس کا مطلب ہے بات سنت کی نہیں ہو رہی, بات اپنے مطلب کی ہو رہی ہے.
میں تو کہتا ہوں، میں تو اس کا دائی ہوں، میں تو کہتا ہوں رفع دین کرنے والے بھی حق پر ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں، اور اس پر میں نے علماء احناف کے بڑے بڑے دلائل پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب بھی ایک کلپ لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کرنا کہ رفع دین نہ کرنے والے گمراہ ہیں اور لعنتی ہیں، اور نماز کے اندر آپ دیکھیں ظہر کی 4 سنتیں پہلے ہوتی ہیں، کہتا ہے نہ پڑھو، صرف فرض پڑھ لو، بعد میں 2 سنتے اور 2 نفل بھی نہ پڑھو۔ فجر کی 2 سنتیں پہلے ہیں، کہتے ہیں نہ پڑھو، بس فجر کی نفل فرض پڑھ لو بس، یعنی ہر نماز کے فرض کہتا ہے وہ پڑھو، باقی کچھ نہ پڑھو۔ اب مرزا انجینئر صاحب کے آپ خود ہی سوال کر سکتے ہیں یہ تو۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس کے اوپر آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر میں کیا مماثلت ہے۔ اس کے اوپر میرے بہت سارے کلپ آ چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔